یہ حسین و جمیل نوجوان ملک کے مشہور معروف تاجر کا نور چشم تھا۔ اس کی دکان اس دریا کی طرح تھی جس میں سونے کی ندیاں گر رہی ہوں۔ وسیع و عریض محل اپنی خوبصورتی میں جنت عدن کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس محل میں 50 کنیزیں موجود تھیں جو اپنی صفائی اور حسن میں گلشن کے رنگا رنگ پھولوں کی طرح تھیں جنہیں شبنم کے قطروں نے دھو ڈالا ہو، یا اس گلدستے کی طرح تھی جسے نئی نویلی دلہن کے اجلے عروسی میں رکھنا مقصود ہو، لیکن یہ خوبرو اور نوابی شان و شوکت رکھنے والا نوجوان زندگی کے اصل اور پرلطف پہلو سے بے خبر تھا۔ ایک دن غلاموں اور کنیزوں کے بازار میں اس کی نگاہ اچانک اس پری پر پڑی جس کا چہرہ بدر تمام کو شرما رہا تھا اور سرمگی آنکھیں اپنی باریک باریک سیاہ پلکوں سے بڑے بڑے زاہدوں کو تڑپا رہی تھیں۔ گورے رخسار پر قدرتی سیاہ تل دیکھنے والوں کے دلوں کو مقناطیس کی طرح کھینچ رہا تھا۔ اولوں جیسے صاف و شفاف دندان نیلگوں آسمان پر چمکنے والے تاروں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ وہ لڑکی جب مسکراتی تو منہ سے بجلی کندنے لگتی۔ جوں جوں یہ نوجوان اس حور کے انگ انگ پر نظر دوڑاتا، ایک سے ایک بڑھ کر خوبی دیکھتا۔ یہ حور اس کی آنکھوں کے شیشے سے ہوتی ہوئی اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ اس نے منہ مانگے دام یعنی 500 طلائی دینار دے کر اسے خرید لیا، اسے گھر لے آیا۔ وہ اسی کا ہو کر رہ گیا۔ اب اس کی صورتحال یہ تھی کہ دن بھر ایک گھڑی دکان پر بیٹھتا تو بے قرار ہو کر گھر آ جاتا۔ اس کی غیرت گوارا نہ کرتی کہ سورج بھی اس پر اپنی کرنیں ڈالے یا اسے باد نسیم کا جھونکا چھوئے۔ جوں یہ دکان کھولتا جدائی کے تلخ لمحات اس کو بے قرار کر دیتے۔ آتش محبت سینے میں مچلنے لگتی۔ یہ دکان بند کر کے دلربا کے شیریں آب دہن سے آتش شوق بجانے موجود ہوتا۔ حبیبہ کی محبت اس کا سرمایہ حیات اور زندگانی کا بھید بن گئی، ورنہ اس نوجوان کو زندگی کی جنسی لذتوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے یہ نوجوان شاعروں کی عشقیہ غزلوں اور بلیغ تشبیہات کو الفاظ بلا معنی سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک منظروں کی دل فریبی راتوں کی چاندنی، صبح کی تر و تازگی کوئی چیز نہ تھی۔ اس کے نزدیک شعراء کی غزلوں کی اہمیت تو تھی تو اتنی سی جتنی عجمی انسان کو عربی اشعار سے ہوتی ہے۔ وہ جانوروں کی طرح الفاظ تو سنتا ہے لیکن معنی سے بے خبر رہتا ہے۔ جب اسے عشق سے واسطہ پڑا تو جان گیا کہ ان الفاظ کے اندر وہ حقائق ہیں جو دلوں کو تڑپا دیتے ہیں اور کلیجے کو چیر دیتے ہیں۔ جوں جوں دن گزرتے گئے جنون محبت بڑھتا گیا۔ تجارت کا برفا محبت کی آنچ میں پگھلنے لگا۔ دکان بند رہنے لگی۔ جمع شدہ سیم و زر نکلنے لگا۔ سالہ سال کی جمع کی ہوئی دولت شبنم کے قطروں کی طرح بکھرنے لگی، لیکن یہ نوجوان ذرا پرواہ نہ کرتا کیونکہ اسے ایسی حبیبہ مل گئی جس سے ایک گھڑی کا وصل کائنات کی دولت سے بدرجہ بڑھ کر تھا۔ یہ اپنے گاہکوں کو دکان پر کھڑے چھوڑ کر پورے تمثال حبیبہ کا دیدار خریدنے چلا جاتا۔ جب کبھی نیک بخت سمجھاتی کہ جاؤ اور مال و دولت کی خبر کرو، تجارت کرو اور ثروت بچاؤ تو یہ کہتا، مجھے سیم و زر اور دولت و ثروت سے کیا غرض، بس تو ہی میری ثروت اور تجارت ہے۔ بالآخر تجارت ختم ہو گئی۔ سونے کا کنواں خشک ہو گیا، اثاثہ فروخت ہو گیا، کنیزیں خادمائیں بک گئیں تو اس نے ململ کے مرمنی پتھر فروخت کرنے شروع کر دیے۔ جانے والے مال کا غم، ناگم شدہ خزانے کا افسوس، اسے حبیبہ کی محبت میں بھوک سے غذا اور پیاس سے سیرابی حاصل ہوتی، وحشت سے سکون اور سردی سے حرارت نصیب ہوتی۔ اس کے رخساروں نے اسے پھولوں سے بے نیاز کر دیا کیونکہ اسے موتیوں کے بدلے محبوبہ کے اولوں جیسے شفاف دندان اور شہد کے بدلے محبوبہ کا شیریں آب دہن مل گیا۔ الغرض محبت کا فصل پک گیا اور برداشت کا وقت آ گیا، لیکن خزاں یا بہار میں نہیں بلکہ شدید ترین سردی کے موسم میں آیا، اور ان دنوں گھر میں فکر و فاقہ کے دن تھے۔ گھر بھر میں لے دے کر صرف ایک چٹائی رہ گئی تھی جس کے دھاگے ٹوٹ رہے تھے
اور روئی کے ٹکڑے مٹی سے میلے ہو رہے تھے۔ اس بیچاری کو دردزا شروع ہوا تو وہ چٹائی پر پچھاڑیں کھانے لگی۔ اس کی ہر چیخ اس کے دل پر خنجر کی طرح پیوست ہو رہی تھی، لیکن بھلا کیا کر سکتا تھا؟ جب تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو اس بیچاری نے کہا، اے میرے محبوب، میں مر جاؤں گی، جا میرے لیے کچھ روغن، شہد اور آٹا لے کر آ اور جلدی کر، اگر دیر ہو گئی تو مجھے زندہ نہیں پاؤ گے۔ یہ گھر سے نکلا اور دیوانے کی طرح دوڑ دوڑ کر مطلوبہ اشیاء تلاش کرنے لگا۔ دکانیں اور بازار بند تھے، لوگ گھروں میں مزے کی نیند سو رہے تھے، لیکن محبت کا متوالا پردیسیوں کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا۔ یہ دوڑتا ہوا بغداد کے پل پر جا پہنچا۔ اس کا اگر کوئی گھر تھا تو وہی جس سے نکل کر آیا تھا، اور اگر کوئی غمخوار تھا تو وہی عورت جو درد سے مر رہی تھی۔ اس کے دل میں خطرناک وسوسے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اسے اپنی محبوبہ کے خاتمے کے بعد آنے والی وحشت اور کاٹ کھانے والی تنہائی کا خوف لرزا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی محبوبہ کی جان کیسے بچائے۔ وہ درد سے چیخ رہی تھی، لیکن اس بیچارے کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اس کو لا کر دیتا۔ سارا شہر چھان مارا لیکن کہیں سے کچھ بھی نہ ملا۔ جب وسوسوں نے بھیانک منظر پیش کیا تو سوچنے لگا، اگر دریا میں چھلانگ لگا کر میں بھی زندگی کا خاتمہ کر لوں تو شاید اگلے جہان میں اکٹھے ہو جائیں۔ دجلہ کا پانی رات کی سیاہ چادر اوڑے رقص کر رہا تھا، چاروں طرف یک بستہ خاموشی چھا چکی تھی۔ یہ خودکشی کرنا چاہتا تھا، اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اپنی محبوبہ کی مدد سے محروم تھا۔ وہ دریا میں چھلانگ لگانے والا تھا کہ اسے اپنی محبوبہ کا انتظار اور تکلیف یاد آ گئی۔ اپنی درماندگی اور ناچاری نے اسے یہ دعا مانگنے پر مجبور کر دیا، اے اللہ، میری حبیبہ اور جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد لمبے چوڑے خیالات برق رفتاری سے اس کے ذہن پر گزرنے لگے۔ یہ چھلانگ لگانے سے پہلے سوچنے لگا، اس یخ بختہ پانی میں موت جلدی آ جائے گی یا دیر سے؟ آیا مشکل سے دوچار ہونا پڑے گا یا نہیں؟ کیا اللہ خودکشی کرنے والوں کی جواب طلبی نہیں کرے گا اور حکم عدولی کرنے والوں کو سزا نہیں دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے خودکشی حرام نہیں کی؟ کیا یہ جان اس کی ملکیت نہیں جو اس نے بطور امانت بندے کو دے رکھی ہے؟ یہ جان نہ میری ہے نہ میں نے پیدا کی ہے۔ پھر یاد آیا کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور محبوبہ کو اس کے سپرد کیا ہے، تو کیا وہ ایسے ہی رائگاں جائے گی؟ مرنے کے بعد میں اللہ پاک کو کیا جواب دوں گا؟ اس کا ایمان جاگ اٹھا اور یہ واپس مڑنے پر آمادہ ہو گیا، لیکن مستقبل کے بھیانک خوف نے پھر پاؤں پکڑ لیے۔ یہ آنکھیں بند کر کے کوئی خطرناک فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک غیر محسوس قوت نے بازو پکڑ لی، اور یہ قوت دراصل دل مو لینے والی سریلی آواز تھی جو دور سے گونجتی ہوئی سنائی دی۔ یہ آواز آبشاروں اور نہروں سے ہوتی ہوئی دجلہ پار کر رہی تھی۔ یہ آواز اس بات کی علامت تھی کہ رات ختم اور دن شروع ہو گیا۔ یہ مؤذن کی آواز تھی جس کے انتظار میں چوپائے کھڑے اور پرندے بیٹھے رہتے ہیں، جس سے سن کر بلبلیں چہچہانے لگتی ہیں اور نمازی جاگ پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ سن کر دنیا کی سعادت اور آخرت کی بزرگی نظر آئی۔ اس کے اعصاب میں قوت اور توانائی دوڑنے لگی۔ وہاں سے واپس گھر آ گیا۔ اس نے دیکھا پڑوس کی عورتیں جمع تھیں جو اس کی آہ بکا سن کر جمع ہو گئی تھیں۔ اس نے ان سے اپنی محبوبہ کی حالت دریافت کی۔ انہوں نے بتایا یہ فوت ہو چکی ہے، حالانکہ وہ بے ہوش ہو کر سکتے میں تھی۔ یہ فوتگی کی اطلاع سن کر چیختا چلاتا، روتا پیٹتا، بال نوچتا، کپڑے پھاڑتا ہوا دیوانوں کی طرح جدھر منہ آیا ادھر چل پڑا۔ اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے اور یہ بستیوں اور شہروں میں گھومتا ہوا خراسان جا نکلا۔ عرب لوگ مربت کی وجہ سے کھانا اور بستر مہیا کر دیتے، لیکن یہ نہ پوچھتے کہ تو کون ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ہوش و حواس درست ہوئے تو کسی واقف کار نے اسے تجارت کے لیے پیسے دے دیے۔ چنانچہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں مالدار ہو گیا۔
گھر میں سونے چاندی کی ریل پھیل ہو گئی۔ یہ اپنے گھر کے پتے پر پڑوسیوں کو خط لکھتا رہا، چنانچہ اس نے 66 خط لکھے جن کا جواب کچھ بھی نہ ملا۔ جس شخص نے ازدواجی زندگی کا خط اٹھایا ہو اور بیوی کی محبت میں شیریں اوقات گزارے ہوں، وہ بھلا کیوں کر تنہائی کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ سونے اور چاندی کے درہم و دینار، عمدہ کھانے، بہترین پوشاکیں، اعلیٰ سواریاں، بلند و بالا کوٹھیاں خریدی جا سکتی ہیں، لیکن دردمند رفیقہ حیات کا ملنا قسمت پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ نوجوان جب رات کو گھر کے دروازے بند کر لیتا تو شاندار ماضی کے پرلطف لمحات اور اپنی حبیبہ کے اوصاف کو یاد کر کے روتا۔ اسے اپنا بغدادی محل، جو اپنی خستہ حالی کے باوجود محض دلربا کے دم خم سے گلشن نما تھا، اس محل سے بہت پیارا لگتا تھا، جس میں سوائے سونے چاندی کے کوئی غمخوار نہیں تھا۔ اسے خراسان میں 28 سال بیت گئے۔ عمر کی بہار خزاں میں تبدیل ہونے لگی۔ یہ گھبرا گیا کہ اسے کہیں اس حال میں موت نہ آ جائے کہ وہ اپنی محبوبہ کی قبر بھی نہ دیکھ سکے۔ چنانچہ ایک رات یہ تصور وحشتناک منظر بن کر سامنے آ گیا تو اس نے بغداد واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اس نے 28 سال کی کمائی ہوئی دولت 20,000 طلائی دیناروں میں فروخت کر دی اور عمدہ پوشاک اور کچھ سامان خرید کر ایک قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف چل پڑا۔ دل میں بس ایک آرزو تھی، بیوی کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنائے اور وہیں کا ہو کر رہ جائے۔ لیکن راستے میں قافلے پر ڈاکو ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے قافلے والوں کو لوٹ کر قتل کر دیا۔ یہ رات کو مردوں کے درمیان سے اٹھ کر پیدل چلتا رہا اور سوچتا رہا، یہ دنیا دکھوں اور مصیبتوں کا گھر ہے۔ حبیبہ کی جدائی کا صدمہ دل سے اترا بھی نہ تھا کہ دوسرا صدمہ آن پڑا۔ یہ ایک مرتبہ پھر خودکشی کا سوچنے لگا، مگر ایمان چونک پڑا اور اس نے یاد کیا کہ میں نے اپنی حبیبہ اور اس کے جنین کو اللہ کے سپرد کیا تھا، اور اللہ کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتی، کیا پتا کہ وہ امانت محفوظ ہو۔ یہ انہی سوچوں میں گم چلتا ہوا دریا کے کنارے آن پہنچا۔ اتفاق سے وہاں پر ایک بحری جہاز گزر رہا تھا۔ اس نے جہاز کی طرف اشارہ کر کے آواز دی۔ جہاز والوں نے اپنا رخ اس کی طرف کر دیا اور اسے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ماننے والے اپنے بھائیوں کو حقیر نہیں سمجھتے، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب۔ انہوں نے اسے کھانا پیش کیا۔ یہ کھانا کھا کر سو گیا۔ جہاز دن بھر چلتا رہا۔ شام کے وقت یہ بیدار ہوا تو بغداد نظر آ رہا تھا۔ اسے بغداد اور دجلہ کا پرشکوہ منظر تعجب میں ڈالنے لگا۔ دجلہ کی سطح پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں اور جہاز مچھلیوں کی طرح ادھر ادھر جا رہے تھے۔ پانی کی موجیں رقص کر رہی تھیں۔ ان کا جہاز ان کشتیوں میں ایسے گزر رہا تھا جیسے کوئی جوان مرد حسینوں کے جمگھٹے سے گزر رہا ہو۔ جہاز کے امیر نے اسے بغداد کے اسی پل پر اتارا جہاں یہ 28 سال قبل کھڑا تھا۔ اس وقت اس کے دل کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اب پھر سے روغن اور شہد خرید کر اپنی حبیبہ کو پیش کرے، لیکن فوراً متنبہ ہوا کہ یہ کوئی گھنٹوں کی بات نہیں بلکہ 28 سال کا عرصہ ہے۔ کتنے لوگ پیدا ہوئے اور کتنے فوت ہو گئے ہیں۔ یہ وہاں سے اپنے ویران گھر کو ڈھونڈنے چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ اس ویران گھر کی جگہ عظیم الشان مکان تیار ہو چکا ہے اور اس کے گیٹ پر مسلح نوجوان چاقو چوبند کھڑے ہیں۔ یہ سوچنے لگا کہیں میں بھول نہ گیا ہوں۔ واپس مڑا تاکہ پوچھ لے، لیکن پوچھے تو کس سے؟ نہ آشنا چہرے جنہیں جگہیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اس کو اپنی آخری آرزو پوری طرح نظر آئی۔ اچانک اس کی نگاہ قدیمی دکان پر پڑی جس میں ایک نوجوان سبزی فروخت کر رہا تھا۔ اس نے سبزی والے سے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ سبزی والے نے اس سے بتایا کہ یہ محل ایک نوجوان کا ہے جس کا باپ 27 سال پہلے گم ہو چکا تھا اور 27 سال میں اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ پرشکوہ محل امیر المومنین مامون الرشید کی دایا کے بیٹے کا ہے، جو آج کل مملکت اسلامیہ کا سیکرٹری خزانہ ہے۔ یہ اس دکاندار نے مزید بتایا کہ اس نوجوان کا قصہ بھی عجیب ہے۔ اس نوجوان کا باپ نامور تاجر تھا۔ اس نے کنیز خریدی اور پھر اسی کا ہو کر رہ گیا، یہاں تک کہ سال بعد کنیز کو دردزہ شروع ہوا تو وہ اس کے لیے خوردنوش کی اشیاء لینے گیا جو اسے کہیں سے نہ ملی۔
اور وہ نہ خود واپس آیا، لیکن میرے والد نے اس کی کنیز کی طلب پوری کر دی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کی بیوی مر گئی ہے۔ اس کے غم میں وہ پاگل ہو کر گھر سے نکلا اور 27 سال بیت گئے، آج تک واپس نہیں آیا۔ انہی ایام میں امیر المومنین ہارون کے ہاں بچہ پیدا ہوا جو کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ جو ہی اسے اس کنیز کا دودھ پلایا گیا تو اس نے فوراً پی لیا۔ اس دن سے یہ کنیز نومولود کی رضائی ماں بن گئی جو اسے کافی عرصہ دودھ پلاتی رہی، اور وہ نومولود آج کل امیر المومنین مامون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تفصیل سن کر اس تاجر کے گرد زمین گھومنے لگی اور بے شمار شکوک اور امیدیں مختلف صورتوں میں اس کے دل پر برق رفتاری سے گزرنے لگیں۔ اس نے سبزی والے سے پوچھا، اس کی ماں کہاں ہے؟ اس سوال کے جواب کا انتظار اس پر عرصہ قیامت کی طرح گزرنے لگا۔ جواب سننے کے لیے بیتابی کا یہ عالم تھا کہ وہ گویا کوئی ملزم ہے جسے عدالت سے قتل یا برت کا حکم سنایا جانا ہو۔ سبزی والے نے بتایا کہ وہ کچھ عرصہ اپنے بیٹے کے ہمراہ امیر المومنین کے گھر جاتی رہی، لیکن آج کل اس سامنے والے محل میں رہتی ہیں۔ البتہ اس وقت سے آج تک اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے نہیں آ رہے۔ یہ اسے چھوڑ کر جلدی جلدی محل کی طرف بڑھنے لگا۔ ساری تھکاوٹیں دور ہو گئیں، جوانی کی یادیں سینے میں رقص کرنے لگیں۔ یہ حمد الہی کے ترانے گاتا ہوا چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا، سبحان اللہ، میں جس محبوبہ کی قبر کے پاس دفن ہونے کے لیے آیا تھا وہ ابھی تک اس انتظار میں ہے کہ محبوب آئے اور وہ اسے اپنے سینے میں بھری ہوئی محبت پیش کرے۔ اور وہ بچہ جو موت کے دروازے پر کھڑا تھا آج ملک کا امین بیت المال یعنی سیکرٹری خزانہ بن چکا ہے۔ دروازے پر جا کھڑا ہوا تو گھر کے نوجوان مالک نے پوچھا، صاحب کیا تلاش کرتے ہو؟ اس کا دل دھڑکنے لگا اور سانسیں تیز ہو گئیں، آنکھیں آنسو برسانے لگیں، بات کرنے کا یارانہ نہ رہا، بس اتنا کہا، میں تیرا باپ ہوں۔ نوجوان نے تردد کے عالم میں کہا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دونوں یک کے بعد دیگرے کئی سینوں سے گزرتے ہوئے حرم تک پہنچ گئے۔ نوجوان نے اسے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا تاکہ اپنی ماں سے اس کے متعلق پوچھ لے۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ اندر میری حبیبہ ہی ہے۔ اس نے آواز دی تو وہ آواز پہچان کر برق رفتاری سے پردے سے باہر آئی اور اسے زندہ سلامت دیکھ کر خوشی کے آنسو بہانے لگی۔ چاہتی تھی کہ فوراً اس کے سینے سے چمٹ جائے، لیکن نوجوان بیٹے کی موجودگی میں حیا کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی۔ سمجھدار نوجوان یہ دیکھ کر بغیر کچھ کہے سنے باہر چلا گیا تاکہ اس کے والدین جی بھر کر اپنی پرانی یادیں تازہ کر لیں۔ اس طرح وہ شخص جو اپنی محبوبہ کو مردہ سمجھ کر چل دیا تھا، جو اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا، آج جب واپس آیا تو نہ صرف اپنی محبوبہ کو زندہ پایا بلکہ اپنے بیٹے کو ملک کا سیکرٹری خزانہ پایا۔ وہ گھر جہاں پر غربت تھی آج محل بن چکا تھا۔ اسے بیٹا بھی مل گیا، اپنی محبوبہ بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی۔ اس لیے کہتے ہیں عشق سچا اگر ہو تو